مجھ سے سوال پوچھا گیا، عمر بھائی ہم اہل فلسطین کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو میں نے بڑا آسان سا جواب دیا، ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ دوبارہ سوال پوچھا گیا کہ کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہے، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، وہ مظلوم ہے، ہم ظالم کے خلاف آواز بھی اٹھا سکتے ہیں۔ تو میں نے انہیں پھر یہی جواب دیا کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم ایسی قوم ہے، ہم باتوں کے علاوہ اور تنقید و تنقید کرنے کے علاوہ کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم فلسطین کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اسرائیل کی بنائی ہوئی کچھ ہوٹلز، ریسٹورنٹس، ان کی جو پروڈکٹس ہے انہی کے اندر بیٹھ کے ہمارے کچھ ایسے دوست ہیں جو KFC، میک ڈونلڈس اور ویسے جو ان کی مشہور ایسی بنائی ہوئی جگہیں ہیں وہاں پر بیٹھ کے ان کی ہی پروڈکٹ کو سامنے رکھ کے کھاتے ہوئے، کوکا کولا کو پیتے ہوئے سٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں، اسٹینڈ فار پیلسٹائن۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ظرف ہے۔ یعنی ہم سوشل میڈیا اور دکھانے کی حد تک فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہے، جو کہ سراسر منافقت ہے، اور ہم ایک منافق قوم ہے پاکستان۔ اسی لیے ہمیں سب سے پہلے دل میں یہ عزم کرنا ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس وقت آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے دنوں پوری دنیا کے علماء کرام اکٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ فتویٰ دیں کہ دنیا کے ہر مسلمان، ایوری سنگل پرسن، ایوری سنگل مسلم پر فلسطینیوں کے لیے کھڑا ہونا، جہاد کرنا لازم ہے۔ اگر انہوں نے اس بات کا فتویٰ دے دیا تو ہم سب کو نکلنا پڑے گا۔ اور کیا آپ، میں، ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ جہاد کی جو 5 سے 6 اقسام بتائی جاتی ہے، ان میں جہاد بالسیف، جہاد بالقلب، جہاد باللسان، زبان سے جہاد، تلوار سے جہاد، جہاد بالمال، مال کے ساتھ جہاد۔ ہم کیا مال کے ساتھ جہاد کرنے کو تیار ہیں؟ آج اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ فلسطین کے لیے، اہل غزہ کے لیے اپنی ساری دولت بیچیں، آپ اپنی جتنی بھی ایکسٹرا پراپرٹیز ہے جو آپ کی رہائش کے علاوہ وہ بیچے، ان کو ڈونیشن کریں، ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو اللہ پر توکل نہیں ہے۔ آپ کا عزم، آپ کا مستقبل، آپ کی سوچ یہ ہے کہ آج میں نے کچھ بیچا تو مجھے ان فیوچر کچھ بھی نہیں ملے گا، میں غریب ہو جاؤں گا۔ آپ غریب نہیں ہوں گے، اللہ آپ کو انف دے گا۔ اسی لیے آپ عہد کریں کہ اگر فتویٰ آ گیا، اگر اللہ کے راستے میں نکلنے کا حکم مل گیا تو انشاءاللہ ہم نے ضرور نکلنا ہے۔ غزوہ تبوک کا ایک ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ جب اس دور میں جنگ کا فیصلہ کیا گیا تو تب کافی غربت تھی مسلمانوں کے پاس، تو حضرت سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں اما عائشہ کے حجرے کے پاس سے گزری تو ان کے حجرے میں عورتیں جمع تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چادر بچھائی ہوئی تھی جس میں وہ اپنے زیورات اور اپنے چوڑیاں اور کانٹے اور جتنی بھی جیولری کا سامان تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر رہی تھی کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جنگ میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح ہمارا حصہ ڈالیں، ہماری کنٹریبیوشن کر لیں۔ اسی لیے انہوں نے اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ڈالا، وہ مال کے ذریعے ڈالا۔ اسی لیے ہمیں اپنا پختہ عزم کرنا ہے کہ اگر فتویٰ آ گیا تو انشاءاللہ ہم نے اللہ کی راہ میں نکلنا ہے، جہاد کرنا ہے اور قتال کرنا ہے، اور حق کے لیے انشاءاللہ ہمیشہ کھڑے ہونا ہے۔ اور ہم جہاد کی بات کرنے والے کو پاکستان میں بالکل بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور جب کوئی جہاد کی بات کرتا ہے تو یہی کہتے ہو یار دہشت گرد ہے، ٹیررسٹ ہے، کسی ایک مخصوص جماعت کا باشندہ ہے جو ملک میں انتشار پھیلا رہا ہے۔ اسی لیے اس سوچ کو ختم کرنا ہے کہ جہاد 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 دہشت گردی نہیں ہے، جہاد مسلمانوں کی عبادت ہے، اور جہاد اتنی خوبصورت عبادت ہے۔ اس جہاد کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ لاسٹ تک بیٹھ کے معاملات کو سولو کرنا ہے۔ اور جہاد کے اندر کچھ اصول بتائے گئے ہیں جو موٹے موٹے میں آپ کو بتائی جاؤں کہ بچوں کا خاص خیال رکھنا ہے، بچوں کے ظلم نہیں کرنا، بچوں کو جہاد کے اندر قتل و غارت نہیں، بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کے اوپر ظلم نہیں کرنا، اسی طرح بزرگوں کے اوپر